اے خدا ہمیں ان نسلوں کا ماں باپ بنا جو متقی ہوں، اور ان کے بغیر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور معرفت کا نقطہ تربیت کرنے والوں کے لیے بیان فرما دیا، جس کو بھلا کر پھر لوگ تربیت میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں تقوی کے سوا کسی اور چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تو یاد رکھنا نہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، نہ تم اولاد کی تربیت کے اہل بنو گے۔ اگر تم آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیاوی ترقیوں میں ہی دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں اس بات کا پر فخر ہے کہ بیٹی سنگھار پٹار اچھا کرتی ہے، یا کپڑوں میں اس کا ذوق اچھا ہے، یا اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں، یا دنیا کے لحاظ سے وہ بلند مقام رکھتی ہے اور ہر دل عزیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اور ان باتوں پر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور تم وارے جاتے اس کے اوپر اور کہتے ہو یہ دیکھو ہماری بیٹی گھر میں آ گئی، آج یہ کیا اس نے، آج وہ کیا، اور تمہیں دل کا سکون انہی باتوں میں نصیب ہو گیا، تو تم یہ دعا کیسے کرو گے پھر کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا؟ کیونکہ مانگی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا تقوی سے تعلق باندھ دیا گیا، تو فرمایا کہ خالی منہ سے دعائیں کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس مضمون پر تم عمل کرنے والے نہ ہو، یہ مضمون تمہاری زندگیوں کا حصہ نہ بن چکا ہو۔ بس اگر واقعی اولاد کی نیکی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اگر اولاد کی نیکی دیکھ کر ان کی راہوں میں آنکھیں بچھنے لگ جائیں اور انسان کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے اور خوشی کے ساتھ سجدہ ریز بھی ہو جائے، کیونکہ روحانی دنیا میں یہ کیفیت اکٹھی پائی جاتی ہے، خوشی سے دل اچھلتا بھی ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تم یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے خدا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور تقوی والی اولاد عطا کر۔ اس کے بغیر تمہاری اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں تو دنیا کے رستوں پر چل رہی ہوں، اور اپنی اولاد کی دنیا کی ترقیات سے تم راضی ہو چکے ہو، اور اگر وہ عبادت نہیں کرتے تو تمہیں دکھ نہ ہوتا ہو، اگر وہ نیکیاں اختیار نہیں کرتے تمہیں تکلیف نہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولنے والے ہوں تو تمہارے لیے تمہارے دل عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر وہ لغویات میں ایسے محو ہوں کہ ذکر الہی کے مقابل پر لغویات کو اہمیت دینے والے ہوں، تو پھر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک غیر متقین میں ہے اور تمہاری یہ دعائیں بالکل کھوکھلی ہو جائیں گی۔ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، بعض دفعہ تو ایسے لوگوں کے لیے دوسروں کی دعائیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر ایسے مضمون میں جو میں بیان کر رہا ہوں غیر کی دعا کام نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے رخ ان دعاؤں کے خلاف عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ دعائیں اور سمت میں ان کو لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ دعاؤں کے مخالف سمت میں زور لگا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دعا کرنا کہ یہ دعائیں ہمیں اڑاتے ہوئے ان سمتوں میں لے جائیں جن میں جو تیری طرف لے جانے والے رخ ہیں، یہ کیسی بے معنی اور لغو بات ہوگی، حقیقت میں دعا سے مذاق کرنے والی بات ہوگی۔ بس خدا تعالیٰ نے ان آیات میں جو بے شمار حکمت کے خزانے مدفون فرمائے ہیں، ان کو آپ ٹٹولیں تو آپ کو نئے نئے عرفان کے موتی ملتے چلے جائیں گے، اور ان کا تربیت اولاد کے ساتھ اور تربیت قوم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ بس اپنی اولاد میں نیکی دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور دنیا کی ترقیات کو سرسری نظر سے دیکھا کریں، ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو غم کی بات نہیں، لیکن اگر نیکی نہ ہو تو غم میں گھل جانا اور ایسی تکلیف محسوس کرنا کہ اولاد دیکھ لے کہ ہمارے ماں باپ ناخوش ہو گئے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ وہ جذبہ ہے
جو حقیقت میں آپ کی دعاؤں کو طاقت دے گا، وہ عمل صالح جس کے متعلق فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کو رفع عطا کرتا ہے، جس سے کلمہ بلند ہوتا ہے، وہ یہی مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ ہر دعا کے ساتھ اس سے تعلق رکھنے والا اس کا ایک جوڑا نیک عمل ہوا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چند نیک اعمال ہوں تو سب دعائیں مقبول ہوں، یا کسی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ تمام تر نیک اعمال ہوں۔ یہاں مضمون جوڑوں کا بیان ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میاں بیوی کے اچھے جوڑے جس سے ایک دوسرے کے مزاج سے موافقت رکھتے ہوں دنیا میں پائے جائیں یا پائے جاتے ہیں، تو ساتھ ہی وہاں سکینت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح دعاؤں اور اعمال کے بعض جوڑے ہیں، جہاں یہ جوڑے پائے جائیں گے وہاں قبولیت دعا کا مضمون ضرور موجود ہوگا۔ بس جس قسم کی آپ دعا مانگتے ہیں، اگر آپ کا عمل اس دعا کی سے مطابقت رکھنے والا عمل صالح ہے تو یقین رکھیں کہ ایسی دعا ضرور رفع پائے گی، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے متعلق یہی گواہی دی ہے، اور ضرور مقبول ہوگی۔ اس لیے محض رونا اور سجدوں میں پیشانیاں رگڑنا دعاؤں کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے اعمال اور رخ پہ چل رہے ہوں اور سجدے اور رخ پہ جا رہے ہوں، یہ تضاد خدا کو قبول نہیں ہے۔ بعض دفعہ جن کی خواہشات ان کے نیک اعمال کے مطابق ہوں، ان کو لمبی دعاؤں کی بھی احتیاج نہیں ہوتی، ان کی ایک آہ ہی دعا بن جاتی ہے۔ اگر ایک ماں باپ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد میں نیکی تلاش کرتے ہیں اور نیکی نہ نظر آئے تو ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہی آہ ان کی دعا ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس پر محبت اور پیار کی نظر ڈالتا ہے۔ اور وہ جو دنیا پہ راضی ماں باپ ہیں، وہ بعد میں اپنی اولاد کو جب بے راہ ہوتے دیکھتے ہیں، ان کی لڑکیاں غیروں سے بھاگ رہی ہیں، ان کے لڑکے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں۔ یہ ساری بے حقیقت باتیں ہیں۔ جس طرح دنیا کے مضمون میں سائنس کا معنی ہے حقیقت، اور حقیقت کو تصورات تبدیل نہیں کر سکتے، وہی خدا ہے جس نے روحانی دنیا پیدا کی ہے۔ وہاں بھی ایک سائنس کا مضمون ملتا ہے، اور سائنسی حقائق کے طور پر باتیں پائی جاتی ہیں،